بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، آئیے آج نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت ہی ایک زبردست اور پیارا واقعہ اور قصہ سنتے ہیں۔ بھائیو، 10 شوال 10 نبوت، یعنی نبوت کا 10واں سال تھا اور شوال کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے۔ مکہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، طائف جاتے ہیں، اور غالباً مئی یا آخر مئی اور جون کی ابتدائی دن تھے۔ 619 عیسوی کی بات ہے یہ، 619 عیسوی اور 10 نبوت۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے سنا، مکہ والے نے آپ کو بہت تکلیف دی اور آپ کو اذیتیں دیں، آپ کے صحابہ کو بھی تکلیفیں پہنچائیں، اور جب ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی جہالت اور زیادہ بڑھ گئی، اور خدیجہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئیں، جو غم کا سال تھا آپ کے لیے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ تقریباً مکہ سے 130 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری مسافت 130 پیدل طے کی اللہ کے دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک بہت پیارے صحابی، آپ کے آزاد کردہ غلام، جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، فلما قضى زید منہا وطرن، سورہ احزاب میں، یہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ یہ اگر زندہ ہوتے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو یہ خلیفہ بنتے، اتنے عظیم صحابی تھے۔ اور لیکن یہ ایک معرکے میں شہید ہوئے تھے، جس میں سیدنا جعفر طیار شہید ہوئے تھے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تھے سب سے پہلے، پھر جعفر طیار، پھر یہ، اور اس کے بعد خالد بن ولید نے وہ کمان سنبھالی تھی۔ تو بھائیو، یہ آپ کے ساتھ تھے، اور نبوت سے پہلے یہ آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ تو یہ آپ کے ساتھ تھے، جس قبیلے سے آپ گزرتے ان کو اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے قبول نہیں کی۔ جب طائف میں پہنچ گئے، قبیلہ ثقیف، ان کے 3 سردار وہاں پر تھے، تینوں آپس میں بھائی تھے، ان سے آپ نے ملاقات کی۔ ان کے نام یہ ہیں عبد یالیل، مسعود اور حبیب، اور ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر تھا ثقفی۔ آپ ان کے پاس بیٹھے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کی مدد کے بارے میں بھی ان سے گزارش کی کہ آپ اسلام دین کی مدد کریں۔ تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ وہ خود، یعنی وہ شخص، وہ سردار اپنے بارے میں کہتا ہے کہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا، یعنی تم جیسے، نعوذ باللہ، یعنی ایک حقارت کا انداز تھا اس کا کہ تمہیں نبی بنا دیا، اگر یہ بات ہے تو میں کعبے کا پردہ پھاڑ دوں گا۔ اور دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ نعوذ باللہ، آپ خود سوچئے، ایک شخص اتنی دور گیا ہو، بیٹھا ہو، لوگ آپ جائیں، کوئی بات کریں اور اس طرح کا جواب ملے۔ کائنات کے امام یہ سب برداشت کر رہے تھے، بڑی تکلیف تھی بھائیوں۔ اس نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ تیسرے نے کہا میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو، پیغمبر ہو، اور میں تمہاری بات کو رد کروں تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی میرے لیے،
اور اگر تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو تو پھر میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا جھوٹوں سے. یہ جواب سن کر آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ سوچئے 3 آدمیوں نے ایک دم رد کر دیا, تینوں بھائی تھے, اور بس اتنا آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رہنے دو. تم یعنی دوسروں پہ کوئی برا اثر نہ پڑے, تم نہیں مان لاتے, نہیں لائے, کوئی بات نہیں, لیکن اپنی بات کا اظہار مت کرو, میں آگے لوگوں سے بات کرتا ہوں. مطلب یہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 10 دن رہے. سوچئے تبلیغ کے لیے گئے, 10 دن وہاں پر قیام فرمایا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے, اور بھی سردار تھے, ان سے گفتگو کی, لیکن سب کا جواب ہی تھا کہ تم ہمارے علاقے سے, ہمارے شہر سے نکل جاؤ. بلکہ اگر اسی پہ بس کر دیتے تو بات اتنی نہ بڑھتی. انہوں نے حد کر دی. انہوں نے اوباش بدماش قسم کے لڑکے, وہ جو ان کے پیچھے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کو لگا دیا. وہ آپ کو گالی دیتے, تالیاں پیٹتے, شور مچاتے, اور آپ کے پیچھے لگ گئے بہت سارے لوگ. اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ لگ گئی کہ جس راستے سے آپ گزرتے دونوں طرف, دونوں جانب ان کی لائنیں لگ گئیں, ادھر بھی ادھر بھی. یا اللہ, تنہ تنہا آپ تصور کیجئے, اب وہاں کی پوری قوم آپ کے مخالف, اور گالیاں بک رہی, تالیاں بجا رہی, اور پتھر مار رہی. آپ کے ساتھ صرف زید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زید کی عظمت کہ زبان چلانے کے بعد جب انہوں نے پتھر چلانا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے زخمی ہو گئے. آپ کے خون, آپ کے جوتے خون سے تربتر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر زید بن حارثہ آپ کو ڈھال بنائے, اپنے جسم سے آپ کے لیے ڈھال بن گئے, آپ کی حفاظت کر رہے تھے, پتھروں کو روک رہے تھے. وہ پتھر خود کھا رہے تھے, لیکن رسول اللہ کو چاہتے تھے کہ نہ لگے, جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی. اور بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا, یہاں تک کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں منہ کے سیدھ بھاگا, جدھر جا سکتا تھا میں چلا گیا کہ ان کے شر سے, ان کی اس ایذا رسانی سے بچوں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ کی اولاد تھی, بیٹے تھے, ان کے باغ میں پہنچ گئے, وہاں جا کے پناہ لی. اور یہ باغ طائف سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ واقع تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے وہاں پناہ لی تو بھیڑ چھٹ گئی, کیونکہ ایک پناہ میں آ گئے تھے, ایک اندر جگہ میں چلے گئے تھے. اور آپ سوچئے خونم خون ہے, دل بھی بہت ہی منکسر ہے. آپ وہاں پر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے, انگور کے بیل کے سائے کے نیچے. اور جب قدر اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی, اور دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے. اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ طائف میں اس جو بدسلوکی ہوئی تھی آپ کے ساتھ, اس کا کہ لوگ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے آپ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ اس کی وجہ سے آپ کے دل پہ بہت گہرے زخم لگے تھے. اب حزن و علم اور غم اور افسوس بہت آپ کے دلوں میں موجزن تھا اور غلبہ تھا. یہ الفاظ سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا, اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکته امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة
من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوت الا بک. ترجمہ سنیے. آپ فرماتے ہیں بارے الہ میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی یعنی سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اس کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے. میں اس سے پناہ پکڑتا ہوں. یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو. تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی چیز زور آور اور طاقت والی نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی. بھائیو، جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی اور ابھی بھی اگر اس کو نہ بیان کیا تو یہ چیز تشنا رہے گی. جب احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تکلیف آئی، آپ خود زخمی ہوئے، آپ کے دانت ٹوٹے، دانت مبارک، آپ ایک جگہ گڑھے میں گر گئے، آپ کے چچا شہید کیے گئے، 70 صحابہ شہید کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری سختیاں برداشت کیں. تو اماں عائشہ نے پوچھا، اے آقا، آپ نے احد سے بڑھ کر یعنی مارکہ احد سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ہاں، وہ دن طائف کا دن تھا جب طائف والوں پر میں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، دین کی باتیں پیش کی تھیں، انہوں نے اس کو رد کر دیا تھا، اور صرف رد ہی نہیں کیا، انہوں نے میرے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے تھے جو مجھ پر تالیاں پیٹتے تھے، گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے. آپ دیکھیے یہاں پر دعوت و تبلیغ کے میدان کو زیادہ سخت کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ احساسات آپ کے ٹوٹ رہے تھے. آپ کے سامنے لوگ آپ کے مذاق اڑا رہے تھے اور آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، تو آپ نے احد سے زیادہ اس دن کو سخت قرار دیا. ادھر جب گارڈن میں تھے، اس باغ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت جو ربیہ کی اولاد تھی وہ دیکھ رہی تھی، عتبہ اور شیبہ. تو کیونکہ دور سے کوئی رشتہ دار بھی تھے، قرابت داری بھی تھی، تو وہ ان کے جذبہ پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، انگور کا ایک خوشہ دے کر، جاؤ. حالانکہ وہ بھی کافر تھے، اپنے غلام کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگور لایا گیا تو بسم اللہ پڑھ کر کہہ کر انگور کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کر دیا. تو وہ جو غلام تھا اس کا نام عداس، تو وہ بڑا حیران ہوا بسم اللہ سن کر کہ یہ بسم اللہ والا جملہ یہ یہاں کے لوگ تو نہیں بولتے. تو اس نے کہا یہ جملہ یہاں والے تو نہیں بولتے، آپ بول رہے ہیں. تو آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کہاں سے ہو، تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں. بسم اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی فرمایا اچھا وہ مرد صالح یونس بن متہ ان کی بستی کے ہو تم؟ تو اس نے کہا آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ تو یہاں رہتے.
وہ کسی اور جگہ کے رہنے والے. آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے, وہ نبی تھے, میں بھی نبی ہوں. یہ سن کر عداس جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا اور آپ کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگ گیا. دیکھیے اللہ رب العالمین اس کے معاملات بڑے عجیب. وہ ارحم الراحمین, اتنی تکلیف کے بعد آپ کی دلجوئی کرنے کے لیے ایک آدمی اس کو مسلمان بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہے. یہ آدمی اس کے دل کو پھیر دیا, وہ مسلمان ہو گیا, جس سے ایک حوصلہ ملتا ہے. یہ دیکھ کر, یہ چیزیں دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹے آپس میں کہنے لگے, دیکھو محمد کا جادو اس پہ بھی چل گیا, محمد نے ہمارے آدمی کو بھی بگاڑ دیا. تو اس کے بعد یہ جب غلام واپس گیا اپنے آقاؤں کے پاس, تو ان دونوں نے کہا اجی یہ کیا معاملہ تھا, یہ کیا دیکھ رہے ہیں تم, جھک کر اس کو چوم رہے ہو. اس نے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر شخص اور کوئی نہیں ہے, اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے علاوہ نہیں بتا سکتا, نبی ہی جانتا ہے, نبی ہی کہہ سکتا ہے. ان دونوں نے کہا دیکھو عداس کہیں یہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے, کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد, بیٹھنے کے بعد وہاں سے نکلے اور مکہ کی راہ چل پڑے. غم و الم کی شدت, طبیعت, اس غم و الم سے آپ کی طبیعت نڈھال تھی, دل پاش پاش تھا. قرن منازل معلوم ہے نا آپ کو, قرن منازل جہاں پر آج یہ نجد کے لوگ, یہ ہمارے جتنے خلیج کے لوگ ہیں یہیں سے احرام باندھتے ہیں, سیل الکبیر بھی اس کو بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرن منازل پر پہنچے, قرن منازل, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. سب اللہ وہاں بھی مدد کر سکتا تھا, لیکن اللہ رب العالمین یہ سب کچھ کروا کر ہمیں دکھا رہا تھا کہ میرے نبی نے دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں, وہ بہت عظیم انسان تھے, ان جیسا کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا. تو تم اس دین کے پھیلانے کے لیے, اس دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے؟ اللہ وہاں مدد کر سکتا تھا, لیکن ہمیں بتانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد بھائیوں جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے, اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا, پہاڑوں والا فرشتہ, اور اس نے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ سے گزارش کرنے آیا ہے کہ آپ حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان, یا طائف والوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی ہے, دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالیں. اس واقعے کی تفصیل بخاری شریف میں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو میں نے بات کہی وہی, انہوں نے ایک روز رسول اللہ سے دریافت کیا کہ آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو احد کے دن سے زیادہ سنگین تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں, جب تمہاری قوم میں سے جن جن مصائب کا سامنا مجھے کرنا پڑا, ان میں سے سب سے سنگین مصیبت یہ تھی جس دن میں گھاٹی کے دن میں دوچار ہوا. گھاٹی کے دن یعنی طائف والے دن, جب میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل, عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا, مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ سب سے سخت دن تھا. فرشتے نے کہا کہ اگر آپ آرڈر دیں تو ہم ان کو دو اخشبین, دو پہاڑوں کا نام ہے, بخاری میں اخشبین کے لفظ آئے ہیں, اور مکہ کے دو مشہور پہاڑیاں ہیں ابو قبیس اور قیعان یا قیعان, ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا نہیں, میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے, ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی. پیارے بھائیوں, یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جواب جو آپ نے دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے آپ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ایسی شخصیت، اتنی عظیم شخصیت، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی، آپ نے وہاں تو ان کو منع کر دیا، لیکن آپ کے دل کو اطمینان ہو گیا، غم اور الم کی بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں چلتے چلتے وادی نخلا میں پہنچے۔ یہاں 2 جگہیں قیام کے لائق ہیں، ایک السیل الکبیر اور دوسرا زیمہ، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا۔ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی، جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الاحقاف میں اور دوسرا سورۃ جن میں۔ پیارے بھائیو، میں صرف یہ آیتیں پڑھ کر آج کی بات کو سمیٹتا ہوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ممکن ہے ترجمہ بھی آج نہیں کروں گا۔ آئیے قرآن کی آیتیں سن لیتے ہیں۔ پہلے سورہ احقاف کی آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ معذرت کے ساتھ بھائیو، میں نے کہا کہ ترجمہ نہیں کروں گا، لیکن ترجمے کے بعد بغیر بات ادھوری رہے گی۔ ترجمہ بھی مختصر اور بہت تھوڑی سی دیر میں کر دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا اور تاکہ وہ قرآن سنیں، اور جب وہ وہاں پہنچ گئے اور رسول اللہ وہاں وادی نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ نے جن ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پھر جب تلاوت پوری ہو چکی، آپ نے تلاوت کر لی، تو وہ اپنی قوم کی طرف، اللہ اکبر، اللہ نے ایک اور مدد، فرشتے کو پہلے بھیجا، وہاں عداس مسلمان ہوا، غیبی مدد، دوسری فرشتے کو بھیجا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اور یہ ہے اللہ کی مدد، اس طرح پہنچتی ہے۔ تیسرا، اللہ رب العالمین نے جنوں کو بھیج دیا کہ اگر انسانوں نے نہیں مانا تو نہیں مانا، میں اپنے ایک اور مخلوق کو بھیجتا ہوں، وہ تمہاری بات مانیں گے۔ صرف قرآن سنا، آپ نے ابھی پوری دعوت بھی نہیں دی، قرآن سنتے ہی قرآن کے الفاظ ان کے دلوں میں اتر گئے، اور وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، اور اپنی قوم کی طرف دعوت دینے والے اور ڈرانے والے بن کے چلے گئے، پلٹے اور جا کر کہنے لگے، قرآن سنا، دائی بن گئے، قالوا یا قومنا انا سمعنا، اے ہماری قوم ہم نے سنا ہے، کتاباً، ایک ایسی کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے آگے ہے، اس کی وہ تصدیق کرتی ہے، یعنی اپنی سے پہلے کتابوں کی، توریت، انجیل وغیرہ کی، زبور کی تصدیق کرتی ہے، صحف موسیٰ ابراہیم کی تصدیق کرتی ہے، مصدقا لما، کتاب انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، جو حق کا راستہ دکھاتی ہے، حق کے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور
سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی بات مان لو. اجیبو قبول کر لو، مان لو. داعیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو. وآمنوا بھی، اور پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم، ایمان لانے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا. اور سورت جن کی 2 ہی آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قل کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا. بھائی ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. بعض لوگ جنوں کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں، اپنا آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. نفر من الجن، ایک جماعت جنوں کی. اتنی وضاحت کے بعد نفر، پہلے بھی نفر کہا، یستمعون، سنتے تھے قرآن، اور یہاں بھی نفر کہا. استمع ماضی کا صیغہ استعمال کیا جنوں میں سے. فقالوا انا سمعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے قرآن عجبا، ایک عجیب قرآن، بڑی عجیب چیز سنی ہے. یہدی الی الرشد، جو راہ راست کی طرف، رشد کی طرف راہ دکھاتی ہے وہ کتاب ہم نے قرآن سنا ہے. فآمنا بہ، اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور بھی آیتیں ہیں لیکن میں ان 2 آیتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور باقی باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سچی محبت ہمارے دلوں میں دے دے. قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا. بھائیو،